ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ 7 والا پوائنٹ کہ را مرامہ مکسورہ جو ہے وہ زیر والی را ہے. اس پر جب ہم روم کے ساتھ وقف کریں گے تو پھر را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ ہم زیر کی تو کچھ پارٹ کو پڑھ رہے ہیں. لیکن جب ہم اس پہ وقف کریں گے ساکن کرتے ہوئے تو پھر ہم را ساکن ما قبل فتحہ کے رول کو فالو کرتے ہوئے را کو پھر موٹا پڑھیں گے. والفجر، ٹھیک ہے، والفجر. اور اگر ہم را زیر پڑھ رہے ہیں تو پھر را کو باریک پڑھیں گے والفجری، والفجری، ٹھیک ہے، پھر باریک ہو جائے گا. اب سمجھ آ گئی آپ کو یہ دونوں پوائنٹس؟ اور تو کچھ نہیں رہ گیا تھا نا اس کے اندر، یہ تو ہم سب صاف آپ سے پڑھا دیا تھا. اچھا، کل ہمارا ہا کا بیان جو تھا اس میں بھی ایک چیز رہ گئی تھی میری آپ کی، وہ بھی آپ دیکھ ہی لیں ایک دفعہ. ویسے وہ پیپر میں نہیں آئے گی لیکن میں آپ کو پڑھا دوں، یہ نہ ہو کہ آپ کہیں گے یہ رہ گیا. ہاں کا بیان کدھر گیا آپ کی؟ ہائی ضمیر پر روم و اشمام کے بارے میں خوراک کا اختلاف. ہاں جی، وہ میں ذرا اپنی پی ڈی ایف نکال لوں تاکہ اسکرین شیئر نہیں ہو رہی. اسکرین شیئر نہیں ہو رہی. ابھی تو را آ رہا ہے نا. اچھا پھر میں کنیکٹ کرتی ہوں. ابھی را آ رہا میرے ہے، پاس میں ابھی وہ والی کرتی ہوں، اسی والی. یہ بیچ میں ہمارا ڈسکنیکٹ کیوں ہو جاتی ہے کلاس؟ یہ 40 منٹس کا ہم کو ٹائم دیتا ہے زوم والے فری میٹنگ میں، ورنہ وہ کہتے ہیں سالانہ سبسکرپشن کر لیں اور پتہ نہیں کتنے ڈالرز آپ ہمیں دیں تو پھر ہم آپ کو نان اسٹاپ دیں گے. لیکن آپ کو اف یو ڈونٹ مائنڈ تو ایک سوال پوچھو، آپ کی رہائش کہاں پر ہے؟ میں کینیڈا میں. لاہور. تو ٹائمنگ میں کیا ڈفرینسز ہیں؟ اسے کوئی کہتا ہے شاید کینیڈا میں تو صبح فجر ہو رہی ہوتی ہے یا عصر. میں لاہور میں ہوں اور ٹائم جو ہے وہ ہمارا پیچھے جا رہا ہے، دن چھوٹے ہو رہے ہیں. تو ہماری مغرب جو ہے وہ 5:45 کے قریب ہو رہی ہے، 9 بلکہ 6 بجنے میں 10 منٹ کم ہوتے ہیں تو تب مغرب ہونا شروع ہو گئی. پہلے ہماری 6:30 ہوتی تھی جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، پھر وہ پیچھے ہوتے ہوتے اتنا ٹائم اب جو ہے نا نومبر میں 5 بجے ہونا شروع ہو جائے گی. نومبر دسمبر تک جائے گی تو 5 بجے ہماری مغرب ہو جائے گی. تو وہ مغرب کی نماز کا تھا پتہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم جو ہے نا بہت چھوٹا کم ہوتا ہے، اور اگر اس میں ہم تھوڑا لیٹ کر دیں تو یہ، اور میرا نا بہت چھوٹا بیٹی ہے. آج کے لیکچر کی ریکارڈنگ بھی ملے گی نا ریویژن کے بالکل، لیے؟ میں آج کل تو میں ساری ریکارڈنگز ہی ڈال رہی ہوں گروپ پہ. ایک دفعہ سن لو، بڑی آسانی ہو جاتی ہے. جی تو نہیں، اگر آپ لوگ ان دنوں میں روزے رکھتے ہوں گے تو بہت چھوٹے روزے رکھنے پڑتے ہوں گے. میں ایکچولی 3 سال پہلے شفٹ ہوئی ہوں تو سخت گرمی کے روزے آ رہے ہیں ابھی. تو سردیوں کے روزے آئیں گے تو ضرور ہمیں مزہ آئے گا کہ چھوٹے روزے ہوں گے. سب اپنے قضا پورے ایسے کر لو. سردیوں کے روزے نا ویسے نفلی روزے ایک دو دفعہ رکھے ہیں، لیکن پچھلے 2 سالوں سے تو نہیں رکھ پائی ہوں یوسف کی وجہ سے. یوسف ابھی بہت چھوٹے ہیں تو اس وجہ سے. اچھا جی، ہم پڑھے تھے اصل میں کلاس لے رہی ہوتی ہوں نا تو وہ میٹ سنبھال رہی ہوتی ہے، اور ویسے وہ میٹ کے پاس نہیں رہتا ہے، صرف 1 گھنٹے کے لیے آتی ہے اس کلاس کی وجہ سے. تو جیسے ہی میں کلاس آف کرتی ہوں نا تو وہ ایک دم کہ اماں سے ملنے کی پتہ نہیں کتنے سالوں سے نہیں ملے اماں سے، تو وہ پھر فوراً چپک جاتے ہیں. تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ورنہ پھر میری اس لیے میں جلدی نماز کی وجہ سے میں جلدی کرتی ہوں کہ پھر یہ نہ ہونا کہ نماز ہی لیٹ ہو جائے. 10 منٹ ان کے ساتھ لگانا پڑتا ہے پھر مجھے نماز پڑھنے دیتی ہوں. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا دیکھیے، ہم نے یہ شروع کیا تھا، ایک منٹ میں شیئر تو کروں. اب آ گیا آپ لوگوں کے سامنے ہائی والی، ہائی زمین والی. یہ نوٹ نا یہ میں نے چھوڑ دیا تھا آپ کا. میں نے کہا تھا کہ ہائی ضمیر پر روم اور اشمام کے ساتھ قرہ کا اختلاف ہے کہ اگر کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہائی ضمیر پہ کون کون سی حرکتیں ہوتی ہیں، کون کون سی حرکتیں ہوتی ہیں ہائی ضمیر پر؟ زیر اور پیش اور کھڑی زیر. وہ الٹا پیش اور کھڑی زیر تو صلہ کی صورت میں ہوتی ہے نا، ویسے حرکت تو زیر اور پیش ہے. صلہ جب کریں گے تب ہم کھڑی زیر اور کھڑی پیش. اور ایک بات اور سن لیجئے کہ جو آپ کی عثمانی مصحف ہے نا اس کے اندر کھڑی زیر اور الٹا پیش ہوتا ہے. سوری، آپ کا جو پاکستانی مصحف ہے نا اس میں کھڑا زیر اور کھڑی زیر اور الٹا پیش ہوتا ہے. جو عثمانی مصحف ہے نا وہاں پہ کھڑا زیر اور الٹا پیش آپ کو نہیں ملے گا. وہاں پہ آگے کھڑی زیر کے آگے ایک چھوٹی سی بڑی یا بنی ہوئی ہوتی ہے، بڑی یہ جو بنی ہوئی ہوتی ہے ہماری چھوٹی سی بڑی یہ بنی ہوتی ہے، اور
اور پیش کے بعد چھوٹا سا واو بنا ہوتا ہے. جی مس. ان کو کہتے ہیں حرف صغیرہ, حروف صغیرہ کہتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ حروف صغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں پہ الٹا پیش اور کھڑی زیر تو ہماری آسانی کے لیے بنائی ہوئی ہوتی ہیں. ٹیچر ہمیں بھی وہ مثال ذرا دکھا دیں. آپ کو دکھاؤں؟ ایک منٹ میں دکھا دوں. دکھا دیں. آپ لوگ نا ویسے وہ والا قرآن لیں اور اس سے بھی پڑھنے کی نا کوشش کیا کریں. اور جی مس. مشکل نہیں ہے وہ. اس سے پہلے ہم اس کے تو قابل ہو جائیں. ہمیں تو لگ رہا ہے بس سیکھ رہے ہیں ابھی. ابھی بھی دیکھیں الحمدللہ آپ لوگ کا میں ابھی حساب لگا رہی تھی کہ آپ لوگوں کا بیچ 4 انشاءاللہ جو ہے وہ اب ختم ہوگا. آپ لوگوں کا اپریل میں کمپلیٹ ہوگا. یہ دیکھیں یہاں پر ویسے تو یہ دیکھیں حرف صغیرہ ویسے ہی دکھا رہی ہوں. ویسے تو یہ یا مدہ ہے. یہاں پہ دیکھیں چھوٹا یہ بنا ہوا ہے ابراہیم. لیکن اسکرین زوم ان کر دیں تھوڑی سی. ایک منٹ میں زوم تو کر دیتی ہوں. لیکن یہ میں بھی ڈھونڈ تو لوں. یہ تو ویسے ایسے بنا ہوا ہوگا. لیکن یہ ابھی یا مدہ پہ یہ ایسی رائٹنگ. ہاں ایک منٹ میں آپ کو نا الٹا پیش اور وہ دکھاتی ہوں. کسی کو آیت یاد ہے کسی میں الٹا پیش ہو بنا ہوا تو میں وہی آیت ڈھونڈ لوں تاکہ ٹائم کم لگے. یہ رہا, یہ دیکھیں انہو. یہ دیکھیں پیش کے بعد چھوٹا سا واو. واو بنا ہوا ہے. جی ٹیچر. صحیح ہے. الٹا پیش نہیں ہوتا ہے یہاں پہ. اور ہمارے اس میں تو یہاں پر ہی الٹا پیش بنا ہوا ہوگا. پھر ہم تبھی کھینچیں گے. ورنہ ہم یہاں دیکھیں گے تو ہم کہیں گے شاید واو کی علامت لگی ہوئی ہے کوئی. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی لگا ہوا ہے نفسہ. اور یہ کیوں لگا ہوا ہے دیکھیں. جب آپ یہاں وقف کریں گے تو کیا آپ اس کو صلہ کریں گے؟ یعنی کہ اگر آپ یہیں پر پڑھ رہے ہیں بس نفسہ بول رہے ہیں اور آگے ملا نہیں رہے ہیں تو آپ صلہ کریں گے یہاں پہ؟ نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ دونوں طرف آپ متحرک نہیں پڑھ رہے. جب آپ متحرک پڑھیں گے نا تو دیکھیں فلوئنسی آتی ہے زبان کی. لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ, پڑھنے میں آسانی ہو گئی نا کہ واو کا مدہ بن رہا تھا اور وہی ہونٹ گول گول ہم نے واو پڑھ دیا ہے نا. تو پڑھنے میں آسانی ہو گئی اس صلے کی وجہ سے. یہ صلہ کیا کیوں جا رہا ہے؟ تاکہ فلوئنسی برقرار رہے. ورنہ کیا ہوگا نفسہ وَلَقَدِ اس طرح سے ایک دم روکیں گے ہم اپنی اس حرکت کو اور پھر ہم ایسے عجیب سا پوز سا لگے گا, مشکل ہو جائے گا پڑھنے کے لیے. تو یہ صلہ جو ہے وہ ہمیں اس میں بہتر ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں انہوں نے مدہ بھی واو کے اوپر ہی لگایا ہے. اور ابو پہ دیکھیں صحیح ہے. کھڑی زیر پیش ہے. جی یہ الٹا پیش ہی تھا واو کے ساتھ. اب مدہ انہوں نے لگایا کیونکہ آگے حمزہ کا سبب آ رہا ہے تو انہوں نے مدہ بھی اسی کے اوپر لگا دیا. اچھا مجھے کوئی کھڑی زیر والی مل جائے تو پھر ہم آگے چلیں. کھڑی زیر والی اگزامپل یہ دیکھیں الحمدللہ. یہ دیکھیں یہ ربی نظر آ گئی. جی آ گئی. ٹھیک ہے چلیں الحمدللہ. اچھا جی واپس آ گئے ہم. اس کا مائک کھلا ہوا ہے. مائک تو نظر بھی نہیں آ رہا اور آوازیں آ رہی ہیں. اچھا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا جی ہائے ضمیر پر روم اور اشمام کے ساتھ جو ہے وہ وقف میں قرآ کا تھوڑا سا اختلاف ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض کے نزدیک تو جائز ہے یعنی کہ آپ کر سکتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ناجائز ہے. اور بعض جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ فرق ہے, مطلب وہ کچھ تفصیل دیتے ہیں. تو جائز اور ناجائز کا ایک بالکل ہی ایک طرف ہے, ایک اینڈ پہ ہے, دوسرے جو ہے وہ بالکل دوسرے اینڈ پہ ہے. اور درمیان کی ایک کیفیت انہوں نے بتائی. اور انہوں نے کیا کہا کہ ہائے ضمیر کے ماقبل اگر واو ساکنہ ہے جیسے کہ اقالوہ, تو آپ دیکھیں پہلے آلریڈی ہونٹ گول ہوئے ہیں. تو یا ساکنہ ہو جیسے کہ الیہ, یا اس کے ماقبل پیش ہو جیسے کہ رسولہ, آلریڈی ہونٹ گول ہوں گے
یا کسرہ ہو جیسے کہ ربی ہی، تو بی کرتے ہوئے آپ کی آلریڈی زیر کے لیے آپ کی ٹھوڑی نیچے ہے، تو وقف بالروم اور وقف بالاشمام جائز نہیں ہوگا. یہ بات سمجھ آئی؟ کیونکہ آپ روم کریں گے پتہ کیسے چلے گا؟ پیچھے سے آلریڈی آپ کے ہونٹ گول تھے، پھر آپ نے ہو پر بھی آپ نے اشمام کا اشارہ کرنا ہے، تو آپ کیسے کریں گے؟ پتہ ہی نہیں چلے گا اشارہ کیا. اسی طرح روم بھی اگر آپ کریں گے تو آپ نہیں کر پائیں گے کیونکہ آلریڈی پیچھے زیر چل رہی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ اس صورت میں وقف بالروم اور وقف بالاشمام اس صورت میں جائز نہیں ہوگا، باقی صورتوں میں جائز ہوگا، یعنی کہ اگر پیچھے کوئی اور حرکت ہے، یعنی کہ پیش اور پیچھے زیر یا نہیں ہے تو پھر جیسے یہاں پر ہو گیا لہو الدین، تو یہاں پہ لام پہ زبر ہے، اور اگر آپ لہ پہ وقف کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ یہاں پہ لہ کر کے ہونٹ گول کر لیں، لہ ہاں پہ ساکن کریں اور ہونٹ گول کر لیں. اب میں اپنی شکل تو آپ کو دکھا نہیں سکتی، ویسے ہی میں بتا رہی ہوں کہ ہاں جو ہے وہ آپ کا ساکن ہوا لہ، اور آپ نے ہونٹ کو گول کر لیا، اسی ٹائم پہ اشارہ کر دیا. اسی طرح خواہ آپ نے ہونٹ گول کر دیے، تو ملدن ہونٹ گول کر لی، ہاں کی آواز نکالی اور ہونٹ گول کر لی. اس صورت میں آپ اشمام کا اشارہ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ نے اچھا انہوں نے زیر کی کوئی اگزامپل نہیں دی. صحیح ہے، یہ انہوں نے یہ آپ کے پیپر میں نہیں آئے گا، یہ صرف آپ کی ایڈیشنل انفارمیشن کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہمارا رہ گیا ہے کیا؟ سکتہ. واپس آ جائیں اپنے وقف پر. کل ہم انشاءاللہ اجتماعی ساکنین پڑھیں گے. یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا؟ سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی اچھا، اب سکتہ کیا چیز ہوتی ہے؟ سکتہ ہوتا ہے خاموش ہونا اور رکنا. وہ کیا تھا؟ اس کا معنی تھا ٹھہر جانا، رک جانا. یہاں پہ خاموش ہونا اور رکنا. کلمے کے آخری حرف پر بغیر سانس توڑے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جانا. وقف میں کیا تھا؟ سانس اور آواز دونوں توڑ کر ٹھہرنا تھا. یہاں پہ سانس نہیں توڑنی، صرف آواز توڑنی ہے اور تھوڑی دیر رک جانا ہے. سکتہ ویسے تو دو قسموں کا ہوتا ہے، لفظی بھی ہوتا ہے اور معنوی بھی ہوتا ہے. لفظی جو ہے وہ ہماری روایت حفظ میں بطریق شاطبی ہوتا نہیں ہے، ہم نہیں کرتے لفظی سکتہ. البتہ بطریق جزری یعنی کہ جو دوسری قرات ہیں اس میں ہوتا ہے. تو اور وہ ہوتا کس طرح سے ہے، میں ویسے ہی آپ کی ایڈیشنل انفارمیشن کے لیے بتا رہی ہوں، پیپر میں نہیں آئے گا. کہ جب حرف صحیح کون سے ہوتے ہیں؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ کسی کو پتا ہے حرف صحیح کون سے ہوتے ہیں؟ ٹیچر واو الف یا کے علاوہ جو حرف ہوتے ہیں وہ حرف صحیح کہلاتے ہیں. ہاں جی، لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے حرف صحیح ساکن، یعنی وہ جو صحیح ساکن ہے، اصلی میں ساکن ہے. حرف صحیح ساکن کا مطلب ہے اصل میں ساکن ہے. ان کے بعد حمزہ ہو تو ساکن پر سکتہ کرنا، یعنی کہ ایسے ساکن جو کہ جن کے اوپر واقعی میں جزم کی علامت ہے اور اس کے فوراً بعد حمزہ ہونا ضروری ہے، سارے ساکنوں پہ نہیں. تو پھر ایسی صورت میں آپ ہلکا سا سکتہ کر سکتے ہیں. شیء یعنی سانس نہیں توڑنی. قد افلح من آمن، لیکن اس طرح کا وقف ہمارے ہاں نہیں ہے. مطلب ہم جو روایتیں ہم اس قرات کو فالو کرتے ہیں، اس قرات میں ہمارے اس میں یہ وقف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پھر ہے سکتہ مانوی. اب سکتہ مانوی جن مواقعوں میں ہوتا ہے دو کلموں کے درمیان مانوی جدائی کو ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر درمیان میں کچھ معنی کا ڈفرنس ہے، درمیان میں پوز ہے، اس پوز کو کرنے کے لیے وہ سکتہ کیا جاتا ہے. روایت حفظ میں صرف ان 4 مقامات پر سکتہ ہے. قرآن مجید میں آپ کو بہت ساری مقامات پہ سین لکھا ہوا ملے گا، لیکن آپ نے صرف ان 4 مقامات کو یاد کرنا ہے اور اصل میں بھی انہی پر سکتہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. سورۃ الکہف میں شروع کی جو 2 آیتیں ہیں انہی کے درمیان میں ایوا جا، جب آپ یہاں وقف کریں گے تو ایوا جا کرنے کے بعد آپ سانس کو نہیں توڑیں گے اور قیمن آگے سے شروع کریں گے. پھر مرقدینا ہادا، یہ درمیان میں وقف آپ ہلکا سا سکتہ کریں گے، یعنی سانس نہیں توڑیں گے پھر، لیکن تھوڑی دیر کا پوز ضرور دیں گے. مرقدینا ہادا اتنا وقف ہونا چاہیے. پھر یاسین، یہ یاسین کے اندر ہے. پھر وقیل من راق، یہ سورۃ القیامہ میں ہے، قیامہ سوری. اور کلا بل ران علی قلوبہم، یہ سورۃ المطففین میں ہے. یہ 4 سورہ مقامات. دکان میں ذوق تو نہیں ہے؟ سورہ دکان میں ذوق، مجھے آپ کی سمجھ نہیں آئی بات، کیا کہہ رہی ہیں؟ سورہ دخان میں بھی ذوق
پہ ہے نا, ذوق پہ, وہ وقف ہے نہیں کیا؟ نہیں نہیں, بہت ساری مقامات پہ لکھا ہوا ہے لیکن اور کہیں پہ بھی نہیں, صرف آپ نے یہ 4 مقامات پہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. جیسے آپ نے علامات کو بہت پوری طرح فالو نہیں کرنا قرآن مجید میں, اسی طرح آپ نے سکتہ کو بھی ہر جگہ فالو نہیں کرنا. روایت حفظ میں صرف یہیں پر ہی آپ کو سکتہ ملے گا, ٹھیک ہے, اور انہیں پہ کرنا ہے آپ نے. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے مذکورہ جگہوں پر بطریق شاطبی سکتہ اور بطریق جزری جو ہے وہ سکتہ اور عدم سکتہ دونوں جائز, یعنی کہ وہ دوسرے قراتوں میں سکتے ہوں گے تو وہ کہیں سے کاپی کر کے جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر لکھ دیے ہیں, غلط نہیں ہے, لیکن ہم جو طریقہ فالو کرتے ہیں قرات کا, ان میں صرف انہی 4 جگہوں پر سکتہ کیا گیا ہے. تو ہم کیونکہ ایک ہی قسم کی قرات کو فالو کریں گے نا, ایسا تو نہیں کہ ہم کچھ چیزیں اس قرات کی لے لیں گے, کچھ قرات اس قرات کی لے لیں گے, ایسا تو نہیں کریں گے نا ہم. اس لیے ہم کیونکہ آپ سب کچھ اچھی طرح سے پڑھ رہے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں صرف 4 مقامات پر ہی سکتہ کرنے کا یہاں پر جواز مل رہا ہے, تو ہم یہاں پر صرف انہی مقامات پہ سکتہ کریں گے. صحیح ہے, یہ آپ نے جگہیں یاد رکھنی ہے, یہ آپ نے الکہف میں کہاں پر, یہ آپ نے یہ حصے یاد رکھنے ہیں, پیپر میں بھی آئیں گے. جب تک میں پیپر کا نام نہیں لکھتے آپ لوگ یاد نہیں کرتے. ایک بات پوچھنا ہے, جی پوچھیے. یہ جو 3 جو ہے نا 4 مقامات میں سے 3, ان میں 3 میں وہ آ رہا ہے تنوین کے بعد قاف, وہ اخفاء آ رہا ہے, اور یہاں پہ ادغام آ رہا ہے, تو یہاں پہ جب سکتہ کریں گے تو یہ رول تو اپلائی نہیں ہوگا نا؟ ظاہر سی بات ہے, اب درمیان میں ملا تھوڑی رہے. یہ جو سارے آپ جو رول بتا رہی ہیں یہ تو وصل کے رول ہیں, جب ہم وصل کر ٹھیک ہی ہے, نہیں رہے تو پھر ہم یہ رول بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح سمجھ. ٹھیک ہے. مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں, مشکل تو نہیں لگ رہا؟ نہیں, مشکل لگ رہا ہے؟ نہیں نہیں, اچھے سے سمجھ آ رہا اتنی ہلکی باریک سی آواز میں نہیں, باقی لوگوں کو کیوں نہیں کہہ رہے؟ تھوڑا سا ٹف ہے, انشاءاللہ پھر ہو جائے گا کلیئر. آپ لوگوں کا کچھ بھی ٹف نہیں ہے. پچھلے جو DTC میں نے کروائے تھے نا, وہ میں نے ہفتے کے 3 دن رکھے تھے, ان کے 3 دن میری مین کلاس لیتے تھے, 3 دن یہ لیتے تھے, اور ان کے ہر ہفتے ٹیسٹ ہوتے تھے. میں آپ لوگوں کو 1 ہفتہ گیپ دے کے آپ لوگوں کا ٹیسٹ لے رہی ہوں, تو آپ لوگوں کا کچھ بھی ٹف نہیں ہے. جو آپ پچھلے 2-3 بیچز جو ہیں وہ آپ DTC 4 کر رہے ہیں, تو پچھلے 3 لوگوں نے تو بہت ٹف ٹائم دیا ہے اور بہت ٹف انہوں نے کیا ہے, اور وہ سب آپ لوگوں کی طرح کی گھریلو خواتین تھیں. اور یہ سلیبس بھی میں نے بہت شارٹ کر دیا اس میں. پہلے تو ہم پورا ہر چیز رٹواتے تھے, ابھی میں نے بہت چیزیں شارٹ کر دی ہیں, بالکل مین پوائنٹس پر آ گئے ہم لوگ. تو آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی ٹف نہیں ہے, تو جب بھی اپنی مشکل آپ کو لگے نا تو ان کی مشکل یاد کریے گا, تو آپ کو یاد تو آپ کو لگے گا کہ بہت آسانی ہے آپ لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, چلیں جی. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ کل انشاءاللہ ہم اجتماع ساکنین پڑھیں گے. کوشش کیجیے گا لائیو کلاس لیں آپ لوگ سب, تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آئے. بہت الگ سا ٹاپک ہے, اور لیکن ہے بہت انٹرسٹنگ انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, ٹیچر اس کا PDF بھیج دیجیے گا تاکہ ہم نوٹس بنا لیں. یہ میں نے بھیجا ہے, میں نے PDF میں نے بھیج دیا ہے. ٹھیک ہے ٹیچر. چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, وعلیکم السلام ہوتا ہے, میم پہ پیش.